حضرت مولانا محمد افتخار صاحب نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس کا مطلب یہی تھا کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو خود اتارا ہے اور اس کو اللہ ہی محفوظ رکھنے کا وعدہ بھی کر رہا ہے کہ ہم اس کو باقی رکھیں گے۔ پچھلی جتنی کتابیں دنیا کے اندر آئیں اور انبیاء کو ملی، ان سب کو ان کے ماننے والوں نے ہی بدل ڈالا، اور آج دنیا کے اندر پائی نہیں جاتی، چاہے وہ توریت ہو یا زبور ہو یا انجیل ہو، کوئی بھی کتاب ہو، اگر ان کے ماننے والوں سے خود مطالبہ کیا جائے گا کہ یہ کتابیں تمہارے پاس اصلی موجود ہیں، تو وہ جواب دیں گے کہ نہیں، ہم نے تو اصلی دیکھی بھی نہیں۔ لیکن امت مسلمہ کا ایک اعزاز ہے اللہ کی جانب سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو کلام دیا ہے، جو کتاب دی ہے، اس کے ایک چھوٹے سے کسی قریے اور گاؤں کے رہنے والے کسی ایک چھوٹے سے طالب علم سے اگر پوچھ لیا جائے کہ تمہارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب ملی تھی، وہ کیا تمہارے پاس موجود ہے؟ کیا تم نے دیکھا ہے؟ تو وہ بچہ ڈنکی کی چوٹ پر یہ کہے گا کہ ہاں، یہ وہی کتاب ہے جو کتاب اللہ رب العزت نے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ یہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جائیے، آپ کو مسلمان کا ہر ایک بچہ بتا دے گا کہ میرے پاس اللہ کا کلام موجود ہے۔ اور یہ تو غیر مسلم دانشور اور مفکرین نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کتاب ہے، برحق کتاب، تو صرف اللہ کی وہ کتاب ہے جو آخری پیغمبر کو دی گئی تھی، یہ تو تسلیم کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو مدارس دینیہ ہیں، جو مدارس چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جامعات کی شکل میں ہو یا چھوٹے چھوٹے مکاتب کی شکل میں ہو، ان سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی قرآن مجید سے جوڑ دی جائے، ہماری زندگی کو اسی کے مطابق چلانے کی تعلیم دی جائے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، اور یہاں سے جائیں گے تو میرے ساتھ ہوگا کیا۔ اس کا صحیح معنوں میں جو خبر دے سکتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کا یہ مقدس کلام ہے کہ یہی ہمیں صحیح خبریں دیتا ہے کہ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے اور دنیا سے کیوں رخصت کیا جائے گا، اور جانے کے بعد میں تمہارے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوگا۔ اس کی صحیح خبر اگر معلوم کرنی ہے تو انسان قرآن مجید سے اپنا رابطہ جوڑ لے۔ آج ایک بچے کو سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا تم اپنی زندگی اس طرح نہ گزارو کہ تمہارے اوقات برباد ہو جائیں، تم برباد ہو جاؤ، تمہاری جوانی ختم ہو جائے، لیکن اس بچے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لیکن وہی بچہ جب جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور شادی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور ایک عقد کے بندھن میں بنتا ہے، اور پھر وہ جب باپ کے اس منصب پر پہنچتا ہے کہ جیسے باپ اس کو سمجھا رہا تھا، آج وہ خود باپ بن رہا ہے، تب جب وہ اپنے بچے کو سمجھاتا ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہمارے ابا جو ہم سے کہہ رہے تھے یہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے۔ اس وقت نہیں سمجھا تھا لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج جو دنیا کے اندر علماء کرام قرآن کے حوالے سے اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے جو باتیں ہمیں بتاتے ہیں، یہ باتیں آج سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن کل قبر میں جانے کے بعد سمجھ میں آ جائیں گی کہ علماء صحیح کہہ رہے تھے اور قرآن برحق تھا، قرآن برحق تھا، قرآن جو کہہ رہا تھا وہ سچ تھا، لیکن اس وقت کے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں مل سکتا ہے، اس لیے کہ ہم مر کر کے واپس دوبارہ آ نہیں سکتے ہیں۔ کاش کہ دنیا میں یہ باتیں ہمارے سمجھ میں آ جاتی اور عقل کے دریچے ہم کھول لیتے، دل کے تمام دبیس پردوں کو چاک کر دیتے اور دل کی تختی پر ان باتوں کو نقش کر لیتے کہ قرآن کا پیغام یہ برحق پیغام ہے اور ہماری زندگی کے اندر انقلاب لانے والا پیغام ہے، ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیابی کا مژدہ سنانے والا ہے اور آخرت کے اندر بھی بامراد زندگی عطا کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو مدارس طلباء کے ذہن و دماغ میں جو تعلیم راسخ کرنا چاہتے ہیں یا ان کے دل کے اندر جو چیزیں داخل کرنا چاہتے ہیں، کان کے ذریعے سے، آنکھ کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے مختلف جو ذرائع ہوتے ہیں علم کے حصول کے، ان تمام ذرائع کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے دل و دماغ میں وہ علم داخل کیا جاتا ہے کہ جس سے انسان کی زندگی صحیح رخ پر چلنے لگے، اور وہ بندہ جب دنیا سے رخصت ہو تو وہ کامیاب ہو اور اللہ رب العزت کی رضا اسے مل چکی ہو اور خدا تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہو گیا ہو۔ آج جو چند طلباء نے آپ کے سامنے
مختصر سے الفاظ میں اپنی باتیں رکھی ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہوئی زبان اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے، اس لیے کہ وہ بچے ابھی بہت ہی معصوم ہیں، بالکل ابھی زندگی کی چند بہاریں انہوں نے دیکھی ہیں۔ کوئی بچہ 5 سال کا ہوگا، کوئی 8 سال کا ہوگا، کوئی 10 سال کا ہوگا، اس سے زیادہ شاید ان کی عمریں نہ ہوں گی، لیکن آپ کے سامنے علم کی اہمیت پر جو بیانات کیے اور والدین کے ساتھ جو انسان کا سلوک ہونا چاہیے اس کے اوپر جو بیانات کیا بچیوں نے، یا اسی طریقے سے مکالمات جو ڈرامائی انداز میں پیش کیے گئے، ایک موبائل کی شکل میں ہو یا اور بھی جو ہمارے سماج کے اندر برائیوں کی شکل میں ہو، دین سے جو تنفر ہے، بیزاری ہے، اس سے دوری ہے، اس سے کس طریقے سے ہمارے دل کے اندر سے ختم کی جائے اور دین کی محبت پیدا کی جائے، اس انداز میں بھی بچوں نے ایک ڈرامائی انداز میں آپ کے سامنے ایک پیغام پیش کیا۔ وہ محض کوئی ڈرامہ نہیں تھا، وہ ایک مکالمہ نہیں تھا، بلکہ آپ کے بچوں کے دلی جذبات تھے جو الفاظ کے پیرائیں میں آپ کے سامنے وہ پیش کر رہے تھے کہ آج تو یہ بچے ایک ڈرامائی انداز میں آپ کے سامنے آئے تھے، لیکن کل یہی اللہ کے اس پیغام کو عام کرنے والے ایک پیغمبر کی حیثیت سے ہوں گے اور ایک مبلغ کی حیثیت سے ہوں گے، ایک داعی کی حیثیت سے ہوں گے۔ یہ ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر اللہ نے ڈالی ہے۔ جیسے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب علیہ الرحمہ، ان کے گھر میں ایک شادی تھی، اور شادی کی تقریب جو ہمارے ہاں جس طریقے سے ہمارے مسلم سماج کے اندر ہوتی ہے، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ غیر مسلم کی شادیوں اور مسلمانوں کی شادیوں میں الا ماشاء اللہ فرق ہے، الا ماشاء اللہ فرق ہے۔ جیسے حضرت مفتی